یہ اکٹھے ہوں گے تو اپنے آپ اور اپنے خاندان کو کیسے سے بچانے کے لیے، اپنے بزنسز کو پروٹیکشن دینے کے لیے، اپنی اولادوں اور ہم نواؤں کے سیاسی مستقبل کو بچانے کے لیے۔ لیکن کبھی یہ پاکستانی 2 کروڑ آؤٹ آف سکول بچوں کو سکول بھیجنے پر اکٹھے نہیں ہوں گے۔ جی بالکل، یہ آپ کے سکون و چین کو چھین کر اپنی پراسائی زندگی کے لیے ضرور اکٹھے ہوں گے۔ ناظرین، سیاست ممکنات کا نام ہے۔ نہیں معلوم کہ کب آپ کے سیاسی دوست سیاسی حریف میں بدل جائیں گے، نہیں معلوم کہ کب سیاسی حریف اکٹھے مل بیٹھیں گے اور شیر و شکر ہو جائیں گے۔ کوئی اندازہ لگا سکتا تھا کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ، جس مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کہہ کر عوامی جلسوں میں بلایا کرتی ہے، وہ لیڈرشپ فضل الرحمان کا پورا نام لینے کی تاکید کرے گی۔ ناظرین سنیے، عمران خان اپنے جلسوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کیا گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ فضل الرحمان کو ڈیزل نہیں کہوں گا، لیکن کروں کیا؟ میں جب کھڑا ہوتا ہوں تقریر کرنے کے لیے تو سارے پنڈال سے ڈیزل کی آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، یہ سیاسی نفرت یک طرفہ نہیں بلکہ 2 طرفہ تھی۔ ملاحظہ کیجئے کہ فضل الرحمان صاحب بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا خیالات رکھتے تھے۔ ان کا ایجنڈا جب میں نے اسٹڈی کیا اور مجھے یہ اندازہ لگا کہ یہ ایجنڈا باہر کا ایجنڈا ہے اور اس کے پیچھے یہودی لابی کا ایک بہت بڑا عنصر کا فرما ہے۔ عمران خان کے ایجنڈے کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرے پاس ثبوت میرے اپنے ذات کی ذمہ دار حیثیت ہے، میں بغیر ذمہ دار حیثیت کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ناظرین، کیا مولانا صاحب کی جماعت کا ایک عام کارکن یہ تصور کر سکتا تھا کہ جو مولانا عمران خان کو یہودی ایجنٹ اور ریاست کا دشمن تصور کرتے تھے، وہ تحریک انصاف کے وفد کو منہ میں بتیسی سجائے کھلی باہوں کے ساتھ بغل گیر کریں گے؟ ناظرین، وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ یہ کہاوت اس نئی سیاسی محبت پر سچی ثابت ہوتی ہے۔ اس سیاسی دوستی کے پیچھے کچھ محرومیاں بھی ہیں، جن کی بنیاد پر تحریک انصاف اور JUI کی لیڈرشپ نے ملاقات کی اور پریس کانفرنس کا سٹیج بھی شیئر کیا۔ اگر ہم الیکشن کمپین پر نظر دوڑائیں تو فضل الرحمان صاحب کی پارٹی واحد پارٹی تھی جس پر دوران کمپین سب سے زیادہ دہشت گرد حملے ہوئے اور کھل کر کمپین یقیناً نہیں کرنے دی گئی۔ ایسا ہی کچھ حال تحریک انصاف کا بھی تھا، جن کو ریاستی پابندیوں کی وجہ سے کھل کر الیکشن کمپین نہیں کرنے دی گئی۔ الیکشن کے نتائج پر دونوں نے ہی دھاندلی کے سنگین الزامات بھی لگائے۔ مولانا فضل الرحمان کو شاید حصہ برائے جسہ نہیں ملا، اور جو مزدوری اسٹیبلشمنٹ کی مولانا فضل الرحمان صاحب نے PDM کی گورنمنٹ میں کی، اس کی اجرت 2024 کے الیکشن میں متوقع قومی اور صوبائی سیٹیں نہیں ملی تو مولانا اپنے پرانے دوستوں پر بھی آگ بگولا ہوئی ہے، اور چونکہ چنانچہ اگر مگر یا مفاہمت سے کام لینے کے بجائے ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کو دھاندلی کا اور الیکشن کے ریزلٹس کو مینج کرنے کا الزام لگایا۔ تحریک انصاف چونکہ پہلے سے ہی مشکلات میں ہے تو الیکشن کے نتائج پر بہت اگریسو پالیسی تو نہیں اپنائی، البتہ تحریک انصاف بروز ہفتہ ملک گیر احتجاج کرنے ضرور جا رہی ہے۔ مولانا نے تحریک انصاف سے نئی دوستی کیا لگائی کہ تحریک انصاف کے بہت پرانے اور اپنے پرانے اسٹیبلشمنٹی دوستوں پر عمران خان کی گورنمنٹ میں PDM کی طرف سے پیش کردہ عدم اعتماد کا ماسٹر مائنڈ ہونے کا الزام جوڑ دیا۔ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ISI چیف فیض حمید کو مولانا فضل الرحمان کٹہرے میں لے آئے۔ اگر لمحے بھر کے لیے مان بھی لیا جائے کہ عمران خان کی گورنمنٹ ڈیریل کرنے میں باجوہ اور فیض حمید نے PDM کو استعمال کیا، تو جناب کیا آپ فیڈر پیتے بچے تھے؟ آپ اگر یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں اس حق میں نہیں تھا، تو آپ نے عمل سے اس بات کو ثابت کیوں نہیں کیا؟ کیا ذاتی ترجیحات پر آپ نے تحریک انصاف کی چلتی گورنمنٹ گرا کر ملک و ملت کے ساتھ ناانصافی نہیں کی تھی؟ کیا قوم اس گناہ کبیرہ کے ارتکاب اور اب اعتراف پر آپ کو بھی کٹہرے میں کھڑا کرنے کا حق نہیں رکھتی؟ اگر تحریک انصاف کی بات کریں تو یہ یو ٹرن میرے لیے تحریک انصاف کا سب سے بڑا یو ٹرن ہے، کیونکہ نون لیگ تحریک انصاف کی سیاسی حریف تو تھی، لیکن سخت جملوں کے ایکسچینج پر کبھی کبھار لگتا تھا کہ مولانا اور تحریک انصاف کی جنگ ذاتیات تک چلی گئی ہے، اور کبھی سوچا نہ تھا کہ یہ عداوت ہم محبت میں بدلتے دیکھیں گے۔ خیر، تحریک انصاف نے تھوڑے ہی عرصے میں
इतना रगड़ा खाकर अब तहरीक इंसाफ का अर्क निकल चुका है, और दूसरे लफ्जों में तहरीक इंसाफ के मम्मी डैडी बर्गर बच्चे अब सख्त जान पहाड़िए बन चुके हैं, और लीडरशिप भी सियासत की दाव पेच समझते हुए ये बात समझ चुकी है कि सियासत मुमकिनात का नाम है। नाज़रीन, माजी में देखें तो वो शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने जरदारी साहब को लाहौर, लड़काना, पेशावर और कराची की सड़कों पर घसीटना था, वो नवाज शरीफ जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा को पीली टैक्सी कहकर पुकारा करते थे, और वो जरदारी साहब जो नवाज शरीफ को नफरत भरे लहजे में कहते थे कि ये मौलवी को क्यों तकलीफ हो रही है, यकीनन ये सारे के सारे पब्लिसिटी स्टंट्स निकले, क्योंकि आवाम भी इन्हीं लुग़वियात में खुश रहती है। नाज़रीन, ज़ाती तरजीहात या पार्टी तरजीहात की बुनियाद पर ये सियासी मदारी इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन कभी ये पाकिस्तानी 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूल भेजने पर इकट्ठे नहीं होंगे, ये गुर्बत के खिलाफ इकट्ठे नहीं होंगे, ये दहशतगर्दों के खिलाफ इकट्ठे नहीं होंगे, ये एनवायरमेंटल टेररिज्म के खिलाफ इकट्ठे नहीं होंगे, ये भूख के खिलाफ, जुराइम के खिलाफ और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए इकट्ठे हरगिज नहीं होंगे। ये इकट्ठे होंगे तो अपने आप और अपने खानदान को केस से बचाने के लिए, अपने बिजनेसेस को प्रोटेक्शन देने के लिए, अपनी औलादों और हम नवाओं के सियासी मुस्तकबिल को बचाने के लिए। जी बिल्कुल, ये आपके सुकून और चैन को छीनकर अपनी पुरअसाइश जिंदगी के लिए जरूर इकट्ठे होंगे।